غالباً 2 ہفتے قبل سوشل میڈیا کے توسط سے یہ خوشگوار اور حیرت انگیز اطلاع ملی کہ 5 خوبرو نوجوان لڑکیاں مس یونیورس پاکستان کے مقابلے کے لیے منتخب ہو گئی ہیں۔ پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں وہ کون سی بہادر لڑکیاں ہیں جو معاشرے کی غلیظ نظروں سے نظریں ملانے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ پھر خبر کے مستند ہونے کا اندازہ اس لیے ہوا کہ خواتین پر گہری نگاہ رکھنے کی ساری ذمہ داری اس سماج میں پرانی ہے۔ حالانکہ اس مقابلہ حسن پر جب فتوے دیے جا رہے تھے، اسی دوران ایک اور تصویر بھی ہمارے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک بڑی عمر کا مرد ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ لیکن مجال ہے جو اس سماج کے ٹھیکیداروں نے اس پر ایک بھی الفاظ کہے ہوں۔ فوراً سے پیشتر ہی کچھ قدامت پسند طبقات اور صحافیوں کی جانب سے ایک روایتی بیان داغا گیا کہ ان 5 حسیناؤں نے اس سماج کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت کو بھی لتاڑا گیا اور حکم صادر کیا گیا کہ نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور کم از کم ملک کی نمائندگی کا تو اثر زائل کیا جائے۔ دراصل ان کی سوچ بھی تو درست ہے کہ یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی لڑکی مس یونیورس کے مقابلے کے لیے منتخب ہوئی ہے۔ حالانکہ پاکستانی معاشرے میں قدامت پسند طبقے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور مدرسوں میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی ہی معصوم بچیوں کو بلوغت سے پہلے ہی جنسی زیادتی کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے والے اپنے ہی خاندان یا محلے کے فرد ثابت ہوتے رہے ہیں۔ اپنے ملک کی عوام کو سرے عام اقلیت کے خلاف اکسانے پر، ان کے گھر بار جلانے اور قتل کرنے پر ان طبقات کے سر کبھی شرم سے نہیں جھکے۔ لیکن لڑکیوں کا خوبصورتی کے مقابلے میں حصہ لینا، توبہ توبہ، کم از کم ان کی نظر میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور استغفر اللہ، یہ تو کھلم کھلا سماج کے خلاف سازش ہے۔ اس خبر کا پرچار کرنے میں ایک خاص طبقے کے کچھ لوگ بازی لے گئے، بس پھر کیا تھا؟ پورا ملک جو اس سے پہلے غم روزگار اور مہنگائی کا مارا ہوا تھا، دفعتاً گوگل سرچ کرنے میں لگ گیا اور مقابلہ حسن کی تمام امیدواروں کا شجرہ نصب کھنگال ڈالا۔ مس یونیورس پاکستان کا انعقاد مالدیپ میں کیا گیا، جس میں 200 دوشیزاؤں میں سے 5 نے مقابلہ جیتا۔ اگلا مرحلہ اب ان 5 میں سے ایک حسینہ کو مس یونیورس کے مقابلے کے لیے چننا تھا۔ قرۂ انداز کراچی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ایریکا رابن کے نام نکلا۔ ابھی تک یہ ایک پہلی ہی ہے کہ آیا نومبر میں ایریکا رابن سینٹرل امریکہ کے ملک ایل سلواڈور میں اس مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کرتی نظر آئیں گی، یا انہیں اس مقابلے سے سبکدوش ہونے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ پاکستان جیسے ملک میں ساری تان عورت کی عزت پر ہی ٹوٹتی ہے۔ عورت کے ساتھ ریپ ہونے پر اس کی لوٹی ہوئی عزت کو مردے سے پرواز کی جانے والی روح سے تشبیہ دینا ہمارے جیسے بے حس معاشرے کا ہی وتیرہ ہو سکتا ہے۔ حیرانی تو اس امر پر ہے کہ کیا ہمارا ایمان دیگر مسلم ممالک مثلاً ترکی، ملیشیا، مصر، بنگلہ دیش، بحرین، قزاقستان، انڈونیشیا، کوسوو، کرغزستان، لبنان اور مراکز سے بھی کمزور و مختلف ہے؟ ایک لمبی مسلم ممالک کی فہرست ہے جہاں لڑکیاں ریاستی سرپرستی میں ایسے ورلڈ بیوٹی کانٹیسٹ میں بلا جھجک اور فخر سے حصہ لیتی ہیں۔ تو پاکستان سے ایریکا رابن جیسی بہادر اور پر اعتماد لڑکیوں پر قدغن کیوں؟ 18ویں صدی میں ایک فرینچ پلے میں ڈم بلانڈ کی اصطلاح استعمال ہوئی تھی۔ اس اسٹیریوٹائپ سوچ کو ہالی ووڈ نے 1950 اور 60 میں عروج پر پہنچایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس دقیانوسی سوچ میں کمی واقع ہوئی اور ایسی ٹرم استعمال کرنے والوں پر تنقید بھی کی گئی۔ اس اسٹیریوٹائپ سوچ کو ختم کرنے میں ان افراد نے بہت محنت کی جنہیں صرف خوبصورتی کی بنیاد پر ڈم یا بے وقوف اور صرف سیکس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہی سوچ رائج ہے، جبکہ خوبصورت یا معمولی شکل کا شخص معمولی سمجھ بوجھ کا حامل بھی ہو سکتا ہے اور ذہین بھی۔ یہ صرف خوبصورتی سے جوڑنا لغو ہے۔ ظاہری خوبصورتی یا بدصورتی کا دماغی یا جسمانی صلاحیتوں سے بھلا کیا لینا دینا؟ یہ ساری تمہید کا یہاں یہ مطلب ہے کہ یہ صرف جسمانی نمائش کا شو نہیں ہوتا، بلکہ ایسے بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لینے والی حسینائیں نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی خوبصورت اور چاقو چوبند ہوتی ہیں، پر اعتماد ہوتی ہیں اور اپنی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتی ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں تنقید تو ہر عمل پہ ہوتی رہے گی، لیکن جس طرح بچے بازی والی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر ہمیں گھن آتی ہے، سر شرم سے جھک جاتے ہیں، کم از کم ایسے مقابلے حسن کو دیکھ کر یہ کیفیت تو ہرگز نہیں ہوتی۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی عورت کی عزت کے ٹھیکیدار صحافیوں یا قدامت پسند طبقات کو ایسے شوز سے مسئلہ درپیش ہے تو انہیں اپنی اپنی ملازمت پر توجہ دینی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کے گریبانوں میں جھانکیں۔ کوئی اور ملک ہوتا تو وہ انہیں تمغے دے کر اپنے سینے پر سجاتا۔ ایک ہم ہیں
جنہوں نے ان 5 لڑکیوں کو کلنک کا ٹیکا بنا دیا ہے۔